آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا حادثہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کو اپنے وجود، اپنی ذات کے سیراب کو کھنگالنے پہ مجبور کر دیتا ہے، آپ کے جسم کا روح سے رشتہ بحال کر دیتا ہے۔ اس میں ظاہر تو سلامت رہتا ہے لیکن باطن ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بہنے والے تمام آنسو غم حیات کو بہا لے جاتے ہیں۔ اس ایک پل میں برسوں کی مسافت خاک ہو جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے گمان سے یقین کا سفر، خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تب لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بتاتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی، ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔ خدا کی محبت محسوس کرنے والوں کو پھر دنیا کی محبت کے رنگ نہیں بھاتے، نہ ہی کوئی ہمدرد تھا پاس، نہ ہی کوئی دوست اپنا۔ ہم حال دل اگر خدا کو نہ سناتے تو کس کو سناتے؟ محبت نے بغاوت کی اجازت ہی نہیں دی، ورنہ تم کو ہم ضبط سے لے کر مکافات عمل تک کے معنی سمجھاتے۔ اتنا آسان ہوتا بھولنا تو ہم روز تمہاری وفاؤں کی کہانی سن کر خود بھی ہنستے اور دوسروں کو بھی خوب ہنساتے۔ تم ہی توڑ چلے مان، تمہاری خاطر تو لڑا تھا یہ دل خدا سے۔ تمہارے بعد خدا کے روبرو جاتے بھی تو کس منہ سے جاتے؟ مڑ کر دیکھنا تو چاہا بہت، مگر سانسوں نے اجازت نہ دی۔ تم کو جاتا دیکھتے تو یوں مرتے کہ پھر کبھی جی نہ پاتے۔ الفت تھی، قربت بھی، جو تم کو آزاد کر دیا خود ہمدم، ورنہ تم کو یہاں سے پکڑ کر خدا کی عدالت میں لے کر آتے۔ لوٹ آئے ہیں اب اس کی جانب مگر دیر بہت کر دی، لوٹ آئے ہیں اب اس کی جانب مگر دیر بہت کر دی۔ کاش ہم زندگی کی دوڑ میں خدا کو اتنا پیچھے نہ چھوڑ آتے۔ اگر تب علم ہوتا کہ ان ٹھوکروں کے بعد خدا ملتا ہے تو ہم مسکرا کر ہر قدم پہ گرتے، ہر سانس پہ نئی چوٹ کھاتے، ہر سانس پہ نئی چوٹ کھاتے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو اللہ کا قانون ہے کہ اس کے ہر حکم اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، نہ وقت سے پہلے اور نہ دیر ہوتی ہے۔ جس حکم کا لوح محفوظ پر وقت لکھ دیا گیا ہے وہ اسی وقت برپا ہوگا۔ اللہ کے حکم مصلحت، حکمت، طاقت، قدرت، علم اور مرضی کے آگے نہ کسی کی چلی ہے نہ کبھی چلے گی۔ آیت میں اللہ کے اسی حکم اور وقت کا ذکر ہے جو اس نے موت، عذاب اور روز حساب و انصاف کے لیے مقرر کر دیے۔ اسی لیے ان نادان انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جلدی نہ کرو، وہ وقت آ پہنچا ہے۔ آیت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، صرف بت پرستی شرک نہیں بلکہ اللہ پر توکل نہ ہونا،
اللہ کے بجائے اپنے جیسے انسانوں اور دنیا کے کمزور سہاروں پر یقین و اعتقاد اللہ کے شریک بنانے کے برابر ہے۔ اور یاد رکھو، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہو، اپنے نفس کے غلام بنے ہوں، انہیں تمام نشانیوں اور ہدایت کے باوجود اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے نبی کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، انہیں راہ حق سمجھائی نہیں دیتی۔ وہ دنیاوی مال و عہدے، طاقت و اختیارات سے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن رب کی عظمت و جلال، قدرت و قوت، عطاب و عذاب سے ہیبت و ڈر نہیں رکھتے، اور نہ ہی پچھلی سرکش اور گمراہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود کرتے ہیں، آخر کار وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اور بس تم یاد رکھو، تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے، اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔